أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و تمجید ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد ہے. اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ کو روشن و منور کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام بھیج کر. آج کے اس دن ہم آپ کی خدمت میں تعزیت مکرر پیش کرتے ہیں کہ یہ دن 7 ذی الحجۃ الحرام کا دن شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کا دن ہے. اللہ ہم سب کو ان عظیم الہی نمائندوں سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اوصیاء اور ورثاء اور خلفاء سے وابستہ رکھے، دنیا اور آخرت دونوں میں، تاکہ ہم کامیاب اور کامران رہیں. دشمنان خدا، دشمنان اہل بیت اطہار، ہم ان سے کوئی واسطہ نہ رکھیں. یہ سعادت بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے کہ ہم صرف عاشقوں کے عاشق رہیں، دشمنوں کے دشمن رہیں، دشمنوں کے ہم دشمن رہیں، دوستوں کے دوست رہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے محافظ ہیں، قرآن کے شریک، قرآن کے حامل، قرآن کے مفسر، قرآن کے وارث اور قرآن کے محافظ ہیں اور ترجمان قرآن مجید ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا یہ فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری اہل بیت، میری اطرت، کہ ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو تم گمراہی سے بچو گے. المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، ایسولیٹ کر دیا، گوشہ نشین کر دیا، اور ان سے استفادے کا جو حق تھا وہ استفادہ نہیں کیا. آج 5ویں امام کی شہادت کے اس دن جہاں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں. سوال آپ کے ہوں گے اور جواب ہم اپنی طرف سے دینے کی کوشش کریں گے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث ما وجد احدکم ضالتہ فلیأخذھا. حکمت اور وزڈم مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں کہیں بھی اسے پاؤ فوراً لے لو کہ یہ تمہاری اپنی گمشدہ چیز ہے. مومن کا تعلق علم و معرفت اور حکمت سے بالکل ویسے ہی ہے جیسے صاحب مال کا تعلق مال سے ہوتا ہے. تمام مومنین و مومنات علم، معرفت اور حکمت کے حقدار ہیں اور وہ اس کے صاحب ہیں، اہل ہیں. مومن کو چاہیے کہ حکمت، معرفت اور علم حاصل کرنے میں کہیں پیچھے نہ ہٹے، چاہے وہ کہیں سے بھی مل رہا ہو. آج ہم امام کی شہادت کی اس مناسبت کے ساتھ امام سے استفادے کی بھی کوشش کرتے ہیں، علمی استفادہ. کیا فرماتے ہیں کہ من حسنت نیتہ زید فی رزقہ. جس کسی کی بھی نیت ٹھیک اور نیک ہوتی ہے تو رزق میں بھی اس کے اضافہ ہوتا ہے. یہاں پر رزق سے مراد
خالی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ رزق سے مراد مادی رزق بھی ہے اور معنوی رزق بھی ہے۔ علم روحانی رزق ہے، ایمان رزق ہے، اولاد رزق ہے، بہترین گھر رزق ہے، بہترین بیوی رزق ہے۔ یہ ساری معنوی نعمات رزق کہلاتی ہیں۔ تو جس کے پاس نیت اچھی ہوتی ہے یقیناً وہ رزق حلال سے بھی بہرہ مند ہوتا ہے۔ اگر کوئی کالر ہوں تو ہم شامل کریں، کیونکہ ٹیلی فون لائنز جو ہے کھول دی گئی ہیں، اور کیجئے سوال آپ کا اپنا مخصوص پروگرام ہے جس میں آپ سوال کرتے ہیں اور جواب ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کل کے پروگرام میں محترم سید علی جان شاہ صاحب لوٹن سے خوبصورت سوال انہوں نے کیا تھا، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے زندگی دی تو کیجئے سوال میں ابتدا انہی کے سوال سے کریں گے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا هو الاول و هو الآخر، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ابتدا ہے اور وہی انتہا ہے۔ اگر اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو پھر یہ آخر کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ جواب اس کا مختصر یہ ہے کہ ہمارے علم میں جہاں کسی بھی مخلوق اور موجود چیز کا خاتمہ ہوگا، وہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا وجود مخلوق میں آخر نظر آئے گا کہ اس کے بعد بھی اس کا وجود جاری و ساری ہے۔ یہاں پر اول و آخر کا تصور مخلوق کی نسبت ہے، خالق کی نسبت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وہ حی زندہ ہے، قیوم ہے، قائم بذات ہے، اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ابتدا کے لیے نہ انتہا کے لیے۔ لیکن جب مخلوق کا آغاز ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ تصور نہ کر لے کہ وہی پہلے ہے، بلکہ پہلے تو اللہ ہے، یعنی اس سے پہلے، مخلوق سے پہلے اللہ کی ذات ہے، اور جب مخلوق ختم ہو جائے تو خاتمہ مخلوق کا ہوتا ہے، تو پھر بھی ختم جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ خالق کی وہاں سے وجود مبارک کا تصور بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر اول و آخر کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ مخلوق کی نسبت ہے، خالق کی نسبت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی ماشاءاللہ بہت فہیم اور ذکی ہیں، سمجھدار ہیں، اس لیے یہ جواب بہت مناسب ہوگا اور کافی ہوگا۔ اگر کالر ہیں تو ہم ان کو شامل کرنے کی طرف مائل ہوں گے۔ جب تک کہ کالر نہیں آتے، ایک اور خوبصورت حدیث کو میں مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ سے آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا من حسن برہ بأہلہ زید فی عمرہ۔ دیکھیے وہاں پر فرمایا تھا کہ جو نیت اچھی رکھتا ہے، نیک نیتی سے کام کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو اچھا رہتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ دیکھیے یقیناً اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے تمام ضرورتوں کو پورا کرے اور ان کے ساتھ اچھا اخلاق بھی رکھے۔ حسن اخلاق، حسن رفتار اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ نیک رفتاری کے ساتھ، نرم خوئی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اور ایک سبب فشار قبر سے بچنے کا یہ ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اپنی زندگی میں۔ پہلے کال کو آج کے اس پروگرام میں کیجئے سوال کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جناب بولیے جو وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام، فرمائیے. میرا سوال بہت چھوٹا سا ہے، وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحج کو جو اعمال ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کس تاریخ پہ کرنا چاہیے؟ مطلب ہمیں یہاں کی تاریخ پہ کرنا چاہیے جو ہم یہاں رہ رہے ہیں، یا پھر ہمیں سعودی کی تاریخ جو پڑ رہی ہے منڈے 9 ذی الحج ہمیں اس پہ کرنا چاہیے وہ اعمال؟ ٹھیک ہے، تو برائے مہربانی مجھے تھوڑا سا کچھ ذرا اس کے متعلق بتائیں. ضرور ضرور انشاءاللہ. بہت عمدہ. خدا یہ حافظ. ضروری روزمرہ کے جو ہمارے اپنے اعمال ہیں اس میں جو ضرورت ہے اس کے مطابق سوال ہے. یقیناً آپ کے سوال کا جواب ہم دیں گے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Walaikum assalam. Can I ask my question in English? Yeah, why not? Indeed, you can ask. Yes, go Okay, ahead. am I live on air? Yes, you are on air right now, and can I have your name, so please? my question is, Can I have your name first? What is the definition of ghiba, backbiting, and slander, buhtan, and what's the difference between them? And what's the punishment that God will give for those who do it? Thank you very much. Can I have your name? Yeah, it's Fizza. Fizza from? Birmingham. Birmingham. Thank you so much for your call, and inshallah I will reply to you very soon. Just stay with us inshallah. کالر جیسے جیسے آئیں اور سوال آئیں تو ہم جمع کریں گے اور سوالوں کے جواب دینے کی نوبت پر جواب بھی دیں گے انشاءاللہ المستعان. ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ماں باپ بچوں کے لیے نیکی کرتے ہیں تو ان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ بچوں کے بارے میں زیادہ خیال رکھیں، لیکن کوئی بیوی شوہر کے ساتھ نیک برتاؤ رکھے اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ ان کا ایک کمال ہوگا، اور ان کی طرف سے یہ کوشش اللہ کے نزدیک اتنی عظیم ہوگی کہ ان کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا. اور فشار قبر سے بچنے کا ایک سبب یہی ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نیک برتاؤ رکھیں. اور فشار قبر یقیناً اس شخص کو ضرور ہوگا کہ جو بد زبانی، بد کلامی اور سختی سے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آئے. اللہ ہم سب کو نرم خوئی، نیک رفتاری، نیک گفتاری اور حسن کلام اور حسن سلوک جیسی نعمتوں سے بہرہ مند فرمائے. اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو شامل کرتے ہیں. جی کالر نہیں ہے تو پھر ہم جواب کی طرف بھی آئیں گے تاکہ جواب ساتھ ساتھ دیتے چلے جائیں. ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں سنا کر کے جواب کی طرف آؤں گا. یہ جو رزق کمانے کے لیے نکلتے ہیں عام طور سے لگتا یہ کہ وہ دنیا کی طرف نکلنے، جبکہ دنیا داری نہیں ہے. یہی ایک چیز اگر ہم سمجھ لیں مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے جو ہمیں سمجھایا. کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر اس حدیث کو مکمل کرتے ہیں اور جواب کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون ہماری بہن ہے، کہاں سے ہیں؟ جی میں کنسرن سے بات کر رہی ہوں، لیکن اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، فرمائیے. دراصل بات یہ ہے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے نا خوش کلامی کی، نرم زبان میں بات کرنے کی، اس کے بارے میں بات کرنی ہے میں نے اور پوچھنا ہے، کیونکہ میں پہلے بہت زیادہ نرم مزاج ہوا کرتی تھی. پتہ نہیں مجھے یہ 3-4 مہینے سے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ بہت تلخ بولتی ہوں، اسپیشلی اپنے گھر میں بہت زیادہ تلخ بولتی ہوں. بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. ہر ایک بندہ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. جب کسی کو کوئی کام ہو تو ہی مجھے کوئی یاد کرتا ہے، ویسے کوئی نہیں یاد کرتا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے. پلیز آپ کچھ یا مجھے دیں کہ میں ضد کروں، میرا دل نرم ہو جائے. میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں. ٹھیک، بہت میں اس وجہ سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں. میں ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ نرمی سے، عاجزی سے پیش آتی تھی، لیکن ابھی جیسے مجھے ہر ایک کی بات پہ اتنا جلدی غصہ آ جاتا ہے. سمجھ گیا میں انشاءاللہ آپ کے. نہیں آتی کہ میں کیا کروں.
ضرور ہم آپ کی اس مشکل کو سمجھتے ہیں اور اس کا حل بھی ہم آپ کی خدمت میں بتائیں گے احادیث معصومین کی روشنی میں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو ملے گا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے فون کیا, کم از کم آپ نے توجہ کی کہ یہ خامی ہے اور اس خامی کو آپ کو دور کرنا ہے. بہت عمدہ آپ نے اپنی اس کمزوری کا اظہار کیا ہے. نام نہیں بتایا, ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ مشکل آپ کی حل ہو سکتی ہے معصومین کی رہنمائی کے پیش نظر. اگر کالر ہیں تو مزید ہم لیں گے, نہیں تو پھر بات کو مکمل کریں گے. وہ حدیث جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کہا تھا کہ دنیا طلبی جو ہے وہ ہمیشہ بری نہیں ہوتی ہے. اگر کمانے کے لیے کوئی نکلتا ہے, محنت کرنے کے لیے, روزی حاصل کرنے کے نکلتا ہے, تو پھر اس کی نیت کے ساتھ ہی اس کا اجر بھی اسے ضرور ملتا ہے. کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. علی مدد. مولا علی مدد کون, ہماری بہن کہاں سے ہیں؟ جی مولانا صاحب, ایک میرا سوال, چھوٹا سا سوال ہے کہ جو ہم نے بچی کا نکاح ہے بیوی کا, تو وہ ہے 25 اکتوبر کو, جب بی بی فاطمہ الزہرا کی شب رخصتی ہے. اگر ہم 6 بجے کے بعد آتے ہیں وہ لوگ نکاح کرنے کے لیے, تو دوسرا دن لگ جاتا ہے, تو کیا ہم نکاح پہلے کریں یا کہ رات کو بھی کر سکتے ہیں 7-8 بجے؟ بس اتنا سا سوال ہے, آپ نے دعا میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے, انشاءاللہ ہم سوال کا جواب بھی دیں گے. اگر کوئی کالر نہیں ہے تو ہم اس حدیث کو مکمل کر لیتے ہیں. چلیے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے کوئی بات نہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں, من طلب الدنیا استعفافا عن الناس وسعیا علی اہلہ وتعاطفا علی جارہ لقى الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. فرماتے ہیں کہ اگر انسان دنیا کمانے کے لیے, روزی کمانے کے لیے, رزق کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, اور اس کی اس کام کے لیے 3 نیتیں ہیں, 3 ارادے ہیں, 3 مقصد ہیں ذہن میں اس کے 3 ہیں. پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ لوگوں سے محتاجی اپنی ختم کرے, کہ وہ لوگوں کا محتاج نہ رہے. میں کماؤں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤں, انڈیپینڈنٹ ہوں, لوگوں پر ڈیپینڈ نہ رہوں. بہت زبردست نیت ہے, اتنی اچھی نیت ہے کہ اس نیت کا اجر بھی عظیم ہے. دوسری نیت یہ کہ میں اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کروں, انہیں کسی کا محتاج نہ بناؤں. جیسے میں خود نہیں چاہتا کہ کسی کا محتاج رہوں, میری بیوی بچے بھی کسی کے محتاج نہ رہیں. عظیم نعمت, عظیم نیت ہے, عظیم ارادہ ہے. تیسرا یہ کہ میں کماؤں تاکہ میرے پڑوسیوں کو بھی میری طرف سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا رہے. عام طور سے ان ملکوں میں پڑوسیوں کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا. پڑوسی غریب ہوں, مسکین ہوں, مستحق ہوں, محتاج ہوں, تبھی آپ کچھ ان کو دیں گے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ سے اچھی حالت میں ہوں, لیکن آپ پڑوسی کا حق ادا کریں. کوئی بھی اچھی چیز بنتی ہے, ابھی عید کا دن آنے والا ہے, عید کے دن آپ جو اہل بیت اطہار نے, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو, 2 طرح کے لوگوں کا ہر حال, بلکہ 3 طرح کے لوگوں کا ہر حال میں احترام کرنا چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. ایک استاد, چاہے وہ مسلمان ہو, کافر ہو, مشرک ہو, دہریہ ہو, کوئی بھی ہو, پڑھانے والا تمہیں علم دینے والا ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے. دوسرے مہمان, چاہے وہ آنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو, اکرم الضیوف ولو کانوا کافرا, اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو, لیکن چونکہ وہ مہمان ہے تمہارے, تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے, اس کا احترام کرنا ہے. یہ نہیں کہ بھئی کافر ہے تو میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا. تیسرا وہ گروہ کے جس کا ہر حال میں آپ کو احترام کرنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے, وہ پڑوسی ہے. چاہے آپ اس کو دیکھیں کہ وہ مسلمان ہے, کافر ہے, کوئی بھی. تو اگر ہم نے عید کے دن ہی
اپنے پڑوسیوں کا کسی حد تک خیال رکھا اور انہیں احساس اس بات کا دلایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہم ہیں، اور ان کی تعلیمات کے نتیجے میں ہم یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی کون ہے، ہمارا ہم مذہب ہم مسلک ہے یا نہیں ہے، ہم اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ پڑوسیوں کو حضور نے کہا ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ تو یہ جو 3 نیتوں کے ساتھ کوئی کماتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اس کے چہرے کو چوندویں کے چاند کی طرح روشن اور درخشاں کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ دنیا کمانے والی بات نہیں ہوئی، یہ بلکہ آخرت کمانے والی بات ہوئی کہ آخرت کے وقت 14ویں کے چاند کی طرح ہمارا چہرہ درخشاں ہوگا، اگر ہمارے کمانے کے پیچھے یہ 3 مقصد ہوں۔ ہم لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے، آپ ہوں گے آپ کے سوال اور ہم ہوں گے اور ہمارے جواب انشاءاللہ۔